ٹیچر استاد آسن اخ بوڑ بار منصب تو یہ شخص بیک سن دنیا بہتر بناوان اور زیادہ بہترین استاد تو وہ ہے جو کسی کی آخرت کو بہتر بنائے. مگر پتمن دہن گئی کشیر مز اکس ٹیچر سن ویڈیو اخ نظر تل جو دیکھ کے بہت ہی زیادہ افسوس ہوا تکیازِ سو تاز من شرن خامہ خواہ وہ شرک گھسیٹ کے لا رہا تھا اور بچوں کو بتا رہا تھا کہ شرکیہ کلام پڑھمت کیازِ تم ساتن اس بچی ایک کلام پورمت یا نبی نظر کرم فرمانا ات مز بیاکھ شعر کوٹ کران اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا پتہ اس ات پہ پن جاہلانہ تبصر کرت یمن بچن یہ باور کرانچ کوشش کران کہ یہ کفریہ کلمات ہے شرکیہ کلمات ہے تو یت پہ اس یمن بچن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعت پڑھنش رکاوان. اسی لیے آج ان اشعار پر کہ کیا ان واقعی شرکیہ کلام تفصیلی کلام ہوگا. اس ویڈیو کو آپ اول تاخیر ضرور دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ یس تم وسوس یس تم فتنہ لکن مز ہو, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان باتوں سے فتنہ اٹھتا ہے, یہ امن میں خلل ڈالتے ہیں. جو لوگوں کے جذبات جڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی کو شرک قرار دیتے ہیں جو ہرگز قابل برداشت نہیں ہے. لہٰذا آج اس پر تفصیلی کلام ہوگا. وہاں پر وہ بچوں کے سامنے وہ جہلانہ وہ آئیڈیالوجی پیش کر رہا تھا کہ تو ہے سو پکارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی نظر کرم فرما تو تم لوگ پکار نہیں سکتے ہو, پکارنا شرک ہے معاذ اللہ رب العالمین. تو پکارنا کیا واقعی شرک ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں, ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مختصراً پہلی بات آپ یہ یاد رکھیے گا, یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھ کے نہیں پکارا جا رہا بلکہ خدا کا رسول سمجھ کر, خدا کا نبی سمجھ کر پکارا جا رہا ہے. اور یہ بنیادی بات یاد رکھیے گا کہ کسی کو بھی دنیا میں اگر پکارا جائے, اگر اس کو خدا سمجھ کے نہیں پکار رہا بلکہ خدا کا بندہ سمجھ کے پکار رہا ہے, یا خدا کے ولی کو ولی سمجھ کے پکار رہا ہے, خدا نہیں سمجھ رہا, خدا کے نبی کو نبی سمجھ کے پکار رہا ہے, خدا نہیں سمجھ رہا, وہ ہرگز قطعاً شرک ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ بات بنیاد بنا لی جائے کہ کسی کو بھی پکارنا شرک ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہم ہزاروں مرتبہ اپنے باپ کو پکارتے ہیں, اپنی ماں کو پکارتے ہیں, اور مدد کے لیے ہم پولیس والوں کو بھی پکارتے ہیں, آگ لگ جائے تو فائر سروس والوں کو پکارتے ہیں, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہڈیاں ٹوٹ جائے, بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو پکارتے ہیں. یوں تو ہم دنیا میں ہزاروں لوگوں کو پکار ہی رہے ہوتے ہیں. اگر مطلقاً کسی کو پکارنے کو شرک قرار دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں ایک بھی بندہ مسلمان نہیں بچے گا. تو یہ آئیڈیالوجی ہی غلط ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ ان سبوں کو اگر پکارتے ہیں تو خدا سمجھ کے نہیں پکار رہے ہوتے, خدا کا بندہ سمجھ کے پکار رہے ہوتے ہیں. اور جو خدا نے ان کو طاقتیں دی ہیں اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے پولیس والوں کو کیا طاقت دی ہے, فائر سروس والوں کو کیا طاقت ہے, ایک ڈاکٹر ایک طبیب کو کیا طاقت ہے, اسی حوالے سے ان کو پکارتے ہیں اور خدا کا بندہ سمجھ کے پکارتے ہیں کہ خدا نے ان کو یہ طاقت دی ہے. تو یہ شرک نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگر کوئی کسی نبی کو پکارتا ہے, خدا کے ولی کو پکارتا ہے اور خدا کا نبی سمجھ کر, خدا کا ولی سمجھ کر, اور جو خدا نے ان کو طاقتیں دی ہیں اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو ہرگز شرک نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر اس شعر میں جملہ بیان کیا گیا ہے, اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, اور اسی دعا پر وہ تبصرہ کر رہا تھا. پہلی بات ذہن میں رکھیے گا, یہاں پر دعا سے مراد عبادت نہیں ہے, یہاں پر دعا سے مراد پکارنا ہے کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, یا رسول اللہ میری یہ پکار کو منظور کر لیجئے, قبول فرما لیجئے, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اب یہاں پر یہ دعا کا معنی پکارنا, بلانا, یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن پاک میں بھی کئی جگہ لفظ دعا بیان کیا گیا ہے اور اس کا معنی وہاں پر پکارنا ہے, بلانا ہے, وہاں پر عبادت مراد نہیں ہے. اگر وہاں پر عبادت آپ ترجمہ کریں گے تو بالکل قرآن کا معنی ہی چینج ہو جائے گا. آپ کو میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم ہر جماعت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ندعو کا لفظ یہاں پہ بیان ہوا, اور یاد رکھیے گا ندعو جو ہے یہ دعا سے نکلا ہے. دعا کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ پکارنا. یہاں پر عبادت ترجمہ نہیں ہے. اگر یہاں پر وہاں بھی ترجمہ کیا جائے اور معنی یہ لیا جائے کہ نہیں یہاں پر تو عبادت ہی مراد ہے کیونکہ دعا کا معنی تو صرف عبادت ہوتا ہے, تو ترجمہ کیا ہوگا؟ معاذ اللہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم تمام انسانوں کے ساتھ ان کے امام کی عبادت کریں گے. کیونکہ ندعو کا لفظ بیان فرمائے نا. اب آپ بتائیے یہاں پر ندعو کا ترجمہ آپ عبادت کریں گے؟ نہیں, یہاں پہ بلانا معنی ہے. اگر عبادت ترجمہ کریں گے تو پھر یہ کیسا شرک ہے معاذ اللہ جو عین قیامت کے دن ہو رہا ہے, اور ایسا شرک کہ تمام لوگوں کو معاذ اللہ خدا سمجھ کے پکارا جا رہا ہے. اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی. اب یہاں پر بھی لفظ دعا استعمال فرمایا کہ اذا دعاکم. اب اگر یہاں پر دعا کا معنی بلانا نہیں کریں گے بلکہ عبادت کریں گے تو معنی ہی فاسد ہوں گے. معنی کیا بنیں گے؟ اے ایمان والو حاضر ہوا کرو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر اذا دعاکم, جب رسول تمہاری عبادت کرے معاذ اللہ. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ معنی کہاں سے کہاں
کہاں چلا جاتا ہے. اذا دعاکم کا مطلب یہ دعا سے نکلا ہے. اسی طرح سورۃ الروم کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں. پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جبھی تم نکل پڑو گے، یعنی قبروں سے نکلو گے. یہاں پر آپ دیکھیے ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دعوہ، پھر جب تمہیں بلایا جائے گا. یہاں پر بھی دعا کا لفظ استعمال بیان فرمایا اور اس کا مطلب ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے گا. یہاں پر اگر وہاں بھی ترجمہ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ترجمہ یہ بنے گا کہ پھر جب تمہاری عبادت کی جائے گی پھر تم زمین سے نکلو گے. ثم اذا دعاکم دعوہ، تو پتہ چلا کہ ہر جگہ دعا کا مطلب یہ عبادت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کہیں پر اس کا مطلب بلانا یا پکارنا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس شعر میں کہا گیا ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکارنا قبول کر لیجئے، میرا یہ بلانا قبول کر لیجئے کہ جب میرا آخری وقت ہو، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. یہ تو دلوں میں ہلچل مچا دینے والی ایک التجا تھی، لیکن افسوس ہے وہابیہ پر کہ انہوں نے اس کو شرک سمجھ لیا. اب اگلی آیت دیکھیے، اس میں تو تمام وہابیوں کے جو ہے وہ یہ جہالت جو پھیلائی ہوئی ہے اس کا جنازہ نکل جاتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مردوں کے پکارنے کا ذکر موجود ہے، وہ بھی مرے ہوئے پرندوں کو پکارنے کا رب نے انہیں حکم دیا. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا وعلم ان اللہ عزیز حکیم. سبحان اللہ. اب آپ اس پہ ترجمے پہ غور کیجئے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ یاد دیکھیے یہاں پر اس وجہ سے نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، بلکہ انہیں یقین تھا، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس طرح مردوں کو زندہ کیا جائے گا. تو وہی انہیں عرض کی قال بلا، یا اللہ یقین کیوں نہیں، یعنی میرا تو یقین ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے. تو واپس کیا حکم ہوا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، 4 پرندے جو اپنے ساتھ مانوس کر لو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، ان کو ذبح کیا کہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان کا قیمہ کر دیا، آپس میں ملا دیا، اور پھر 4 مختلف پہاڑوں پر ان کا جو ہے وہ جز تھا اس کو رکھا اور سروں کو اپنے پاس رکھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ادعوهن، دعا کا لفظ بیان ہوا. ثم ادعوهن یعنی دعا کرو، ان کو پکارو، ان کو بلاؤ. اللہ نے نہیں فرمایا کہ مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک ہو جائے گا، بلکہ فرمایا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہاں پر ایمان کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عرض کرے یا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو ایمان کی بات ہے نا. اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ 4 پرندوں کو ذبح کر لو، پھر ان کو جو ہے وہ مختلف پہاڑوں پہ رکھو. اس کے بعد کیا فرمایا ثم ادعوهن، یہ ادعو جو ہے یہ دعا کے لفظ سے نکلا ہے، ان کو پکارو ان پرندوں کو. یاتینک